وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر گھرانے کو محفوظ رکھے، یہاں تک نوبت نہ آئے، لیکن جن کو یہ واسطہ پڑ چکا ہے وہ ذرا تھوڑے سے ایک لمحے کے لیے اپنے گریباں میں جھانکے اس آیت پر کس نے عمل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے بدکاری زنا جیسی لعنت کو دور کر کے، اس سے روک کر، منع کر کے عقد نکاح جیسی رحمت اور نعمت عطا فرمائی، جس سے مقصود اور حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ ساتھ سلسلہ توالد و تناسل کو آگے بڑھانا بھی مقصود تھا۔ ایسی ہی بسا اوقات مرد و عورت اس عقد نکاح میں جڑ جانے کے بعد زندگی میں انتہائی گھٹن محسوس کرتے ہیں، سارے اسباب ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی حل نظر نہیں آتا، صبح شام کی پریشانی، تنگی، بے سکونی۔ تو پھر ایسے جوڑے کے لیے اللہ رب العالمین نے طلاق کو بطور رحمت کے طلاق اور خلع سے جائز رکھا ہے، تاکہ وہ اس گھٹن اور اس بے سکونی سے اپنے آپ کو باہر کر سکے۔ بس ایسے احوال کے لیے ہی طلاق اور خلع کو روا رکھا گیا ہے کہ جہاں کوئی اور سبب جس میں ان کی یہ پریشانیاں، ان کا حل نظر نہ آتا ہو، بے سکونی جو صبح شام کی ہے یہ ختم نہ ہو سک رہی ہو، سارے اسباب جو جائز تھے امور انہیں اختیار کرنے کے باوجود بھی، تو پھر اس تنگی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق و خلع کو بطور رحمت رکھا کہ ساری زندگی اس بندھن میں بندھے نہ رہے کہ جس میں ہر وقت کی گھٹن، تنگی اور تکلیف ہے، تاکہ اس سے اپنے آپ کو باہر کر سکے۔ تو اس کا طریقہ کار شریعت نے جو تجویز کیا اسے اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور اس کی وضاحتیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ سورہ طلاق قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے
28ویں پارے کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لو تو پھر انہیں طلاق دو گنتی اور عدہ کے اعتبار سے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور پھر اس عدہ کو شمار بھی کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، یہ طلاق زیادتی کی بنیاد پر نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور طلاق دی جب میری بیوی پیریڈ میں تھی، تو میرے باپ عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بات بتائی، تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ عمر سے کہا مرہ فلیراجعھا، اسے کہو رجوع کرے، اسے کہو وہ رجوع کر لے، حتی تطہر ثم تحیض ثم تطہر، وہ اس سے رجوع کر لے، جب وہ طہر میں آ جائے، پاکی کی حالت میں آ جائے، وہ اس سے دور رہے، پھر جب وہ پیریڈ میں ہو، پھر جب اس پیریڈ سے فارغ ہو، تو اب اگر وہ طلاق دوسری دینا چاہتا ہے تو اس وقت دے۔ اور یہ ایک طریقہ بتا کر یہ آیت پڑھی کہ یہ ہے وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ عورتوں کو طلاق دینا مقصود ہو، ارادہ کر لو، تو ان کی عدہ کا اعتبار کرو، عدت میں دو اور اس کو شمار کرو، وہ یہ ہے عدہ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے عدہ کا مطلب کہ پیریڈ میں طلاق نہ دی جائے، طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، اس طہر میں طلاق دی جائے جس طہر میں زوجین کا ملاپ نہ ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرے طہر کا انتظار کیا جائے، اگر رجوع کرنا ہے رجوع کر لے، نہیں تو پھر جب دوسرا طہر ہوگا، ان دوسرے پیریڈ سے پاک ہوگی، پھر وہ انہیں طلاق دے، اس سے پہلے کہ ان کا باہم رجوع ہوا تو ٹھیک ہے رجوع کر لے، لیکن اگر وہ طلاق کی گنتی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ہر طہر میں ایک طلاق دے۔ اس دورانیے میں کیا ہو؟ فرمایا لا تخرجوهن من بیوتہن، یہ نقطہ انتہائی غور طلب ہے، لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن، طلاق ایک ہو جائے، اگلے طہر میں دوسری ہو جائے، نہ اس گھر والوں کو یہ اجازت ہے
کہ وہ اس لڑکی جس کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے اپنے میکے روانہ کرے. ولا یخرجن، نہ ان مطلقہ جن کو طلاق پڑ رہی ہے ان کے لیے بھی قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں. وہ یہاں رہتی رہے. پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد رہائش، کھانا پینا، یہ سب ذمہ داری اس شوہر کی، اور وہاں رہے. کیوں نکالے؟ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کوئی انہوں نے بدکاری تو نہیں کی، کہ بے حیائی کا ارتکاب کیا ہوتا تو ایک اور بات ہے. یہ آپس میں بن نہیں پڑی، طلاق دی جا رہی ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. اللہ تعالی ہر گھرانے کو محفوظ رکھے، یہاں تک نوبت نہ آئے. لیکن جن کو یہ واسطہ پڑ چکا ہے وہ ذرا تھوڑے سے ایک لمحے کے لیے اپنے گریباں میں جھانکے اس آیت پر کس نے عمل کیا. یا تو ادھر سے مار مار کے بھگا دیا جاتا ہے طلاق کے ساتھ، یا ادھر سے زیادتی کرتے ہوئے اپنی بچی کو گھر لے جایا جاتا ہے طلاق کے مطالبے کے ساتھ. اور رب فرما رہے یہ اپنی جان پہ ظلم ہے کہ اللہ کی ان حدود کو پھلانگ رہے. تمہیں کیا پتا؟ اللہ نے نبی سے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تمہیں کیا معلوم میرے نبی کہ وہاں ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسی کیفیت ہو جاتی کہ ان کا رجوع ہو جاتا. تم نے دور کر دیا تو اب دور ہی ہو گئے، دور کر دیا تو دور ہی ہو گئے ہو. آپ کو کیا معلوم کہ اللہ کوئی ایسی حالت، ایسی کیفیت پیدا کر دیتے کہ اسی گھر میں رہتے ہوئے ان کا رجوع ہو جاتا اور پھر یہ گھرانہ پھنس جاتا. اس طلاق کی ہمیشہ کی جدائی کی نوبت نہ آتی، اس سے محفوظ ہو جاتی. یہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. اور یہ یاد رہے کہ ایک طلاق پڑے عورت کو ابھی عدت ختم نہ ہوئی ہو، دوسری طلاق پڑی ہو بھلے لیکن عدت ختم نہ ہوئی ہو، شوہر فوت ہو جائے تو یہ عورت اس کی وارث کہلاتی ہے. پھر بیوہ والی عدت گزارتی ہے اور اس کی جائیداد میں ورثہ بھی اس کو ملتا ہے، کیونکہ ابھی رجوع کا حق باقی تھا. ہو سکتا ہے کہ اختیار کے آخری دن میں جا کر ان کا آپس میں رجوع ہو جاتا. اسی مصلحت کے لیے یہ بھی رکھا کہ وہاں رہے گا کہ رجوع ہو جائے. اور ایسی کنڈیشن میں اگر اس پہ موت بھی آتی ہے تو وہ وارث کہلائے گی. ہاں عدت ختم ہو گئی، اب یہاں رہنے کا حق نہیں ہے. یا تیسری طلاق واقع ہو گئی تو اب بھی نہ رہنے کا حق ہے اور نہ ہی وراثت کا حق باقی رہتا ہے. فطلقوهن لعدتهن. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو واقعہ بتایا اس کی روشنی میں پھر انہوں نے رجوع کیا. پھر عبداللہ بن عمر سے بعد میں پوچھا گیا کہ وہ جو ایام میں آپ نے طلاق دی تھی وہ طلاق تو بدعی طلاق تھی، اس کو گنا گیا، وہ شمار ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن عمر بے وقوفی کر لے تو کیا اللہ کا قانون بدل جائے گا؟ شمار نہیں ہوگی. فحسبت تطلیقہ، جی ہاں اسے ایک گنا گیا، شمار اس کو کیا گیا. پھر دوسرے توہر میں آپ نے فرمایا دوسری، اور تیسرے توہر میں تیسری. یہ طلاق السنہ. وأحصل عدة
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَآتُوا الْعِدَّةَ کہ پیریڈ میں نہ دی جائے، اس طہر میں نہ دی جائے جس طہر میں میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے اس تعلق کے نتیجے میں حمل ٹھہر چکا ہو۔ تمہیں کیا معلوم؟ حکمت اسلام کی باریکیاں دیکھیں۔ اور یہاں ایک اور جو دقیق نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جذبات میں آئے ہو اور یہ طہر وہ ہے جس میں تعلق قائم ہو چکا تھا، اسلام نے کہا طلاق کی اجازت نہیں ہے، رک جا، اگلے طہر میں پھر طلاق دینا جب تک غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جذباتی طور پر دیا تھا نا کہ طلاق تم جذبات کی کیفیت میں نہ دو، ٹھیک ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، وہ زبان سے یہ لفظ بھی استعمال نہ کرو، پھر شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھو کہ جب وہ بعد از طہر، بعد از پیریڈ طور میں آئے، کسی طرح کا تعلق قائم کیے بغیر پھر ایک طلاق دے دو، تاکہ اس وقت تک اس کو روکا جائے اور وہ جو جذبات یا غلط فہمیاں تھیں تاکہ اس سے پہلے دور ہو جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے۔ جو طریقہ کار اسلام نے بتایا طلاق کا، اس پہ عمل کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایک تو ویسے غیر پسندیدہ طریقہ اور عمل، پھر طلاق کے انداز اور کیفیت میں بھی کتاب اللہ سے کھیلا جا رہا ہے۔ کون ایک طلاق کے بعد اس مطلقہ کو اپنے گھر میں رکھتا ہے یا اس کے میٹر والوں کو پتا چل جائے کہ ہماری بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ اس گھر میں اس کو رہنے دیتے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب پر کہاں عمل ہو رہا ہے؟ وَأَحْصُلْ عِدَّةً میں یہ ہے کہ اس دوران لڑکی کو وہاں رہنا ہے، خاتون کو وہاں رہنا ہے، نان و نفقہ شوہر نے دینا ہے۔ تو یہ آیات جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے شروع ہو رہی ہے، 231-32 تک یہی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الطلاق مرتان، وہ طلاق جس کے بعد رجوع کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 طلاقیں رجعی ہیں۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی حد نہیں تھی طلاق کی، کوئی حد نہیں تھی۔ طلاق دے دی رجوع کر لیا، طلاق دے دی رجوع کر لیا، اور رجوع کا حق شوہر کو ہے، یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے۔ جس طرح طلاق کا اختیار مرد کو ہے، یہ اس نے عورت کو اختیار نہیں دیا گیا۔ عدت کے اندر رجوع کا اختیار 100%، 99% نہیں، 100% مرد کا ہے کہ وہ کہتا میں رجوع کرتا ہوں۔ بیوی یا اس کے والدین کو اختیار ہی نہیں کہ وہ اب کہیں کہ نہیں اب ہم رجوع نہیں ہونے دیتے، تو نے طلاق دے دی۔ عدت کے اندر 100% یہ رجوع کا حق شوہر کو ہے۔ اگر اس کو نہیں بھی آنے دیا جا رہا، شوہر یہ کہہ دے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ آپ میرے گواہ ہیں، میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے، قولی رجوع کر لیا، وہ آپ کے نکاح میں ہے، وہ 10 سال بھی نہ بھیجے، وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، کرے گی تو وہ حرام ہے۔ رجوع کا حق 100% اسلام نے مرد کو دیا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اسی سے پچھلی آیت ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، لیکن عدت کے اندر عدت ختم ہو گئی تو اب نئے نکاح کے ساتھ رجوع ہے جس میں دونوں کی رضامندی اور ولی کی اجازت بھی شامل ہو گئی۔ اگر عدت ختم ہو گئی، لیکن عدت کے اندر رجوع کا حق
100% مرد کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو وہ طلاقیں کہ طلاق دی رجوع کر لیا، کیونکہ حق رجوع کا ان کو ہوتا تھا، طلاق دی رجوع کر دیا، ساری زندگی اس طرح کھیل بنائے رکھا، تماشا بنائے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب الطلاق مرتان، وہ طلاق جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہم نے دیا ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دے دی زندگی کے کسی موڑ میں تو اب اس کو رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ کیا کرنا ہے؟ کہا گن لو، 2 ہو چکی تو فإمساکم بمعروف اور تسریح بإحسان، یا تو اس پر احسان کر کے اسے آزاد کر دو، یا اچھے طریقے سے اسے اپنے پاس روک لو، یعنی رجوع کر کے معروف طریقے سے اچھے انداز سے۔ رجوع کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے۔ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 231 میں فرمایا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور رجوع کا مقصد ان کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا نہ ہو۔ کہ پھر سبق سکھائیں گے اس کو۔ رجوع کر لیا، مقصد بسانا نہیں ہے، زرار ضرر پہنچانا، لتعتدوا اس پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، حقوق ادا نہ کرنا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو نہیں رکھ سکتا تو آزاد کر دے۔ اگر تو رجوع کر رہا ہے تیری نیت میں اس کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، کہیں اور نکاح نہ کر لے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ نکاح نہیں ہونے دیں گے، ہمارا مقصد کہ نہ آزاد ہو اور نہ ہی سمجھ لے کہ وہ نکاح میں ہے، حقوق نہیں مل رہے۔ انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور میں جس نے ایسا کیا کہ رجوع کی نیت اخلاص اور گھر بسانا نہیں تھا بلکہ ان کو پریشان کرنا اور تنگ کرنا تھا، تو فقط ظلم نفسہ، یہ حقیقتاً ظاہری طور پر تو یہ اس عورت پر ظلم کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے جو اس مقصد کے لیے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ان کو غور سے سنو اور سمجھو، ان کو کھیل تماشا نہ سمجھو اور نہ ہی ان کو کھیل تماشا بناؤ۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ سمجھا رہا ہے، کلام اللہ ہے نا۔ میں تو پڑھ کر ان کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ عربی زبان میں ہے، میں تو ایک مترجم کی حیثیت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، باقی پیغام تو یہ اللہ کا ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ کسی دنیا کے حاکم جج اس کے فیصلے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلوں کو توڑ رہے، ان کو کھیل مذاق نہ سمجھو۔ وَالطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، وہ طلاقیں جن میں رجوع کا حق ہے وہ 2 بار ہے۔ ایک بار طلاق دی، رجوع ہو گیا، زندگی میں کبھی بھی دوسری طلاق دی پچھلی کو گنا جائے گا، اب یہ دوسری ہو گئی۔ مرتان، 2 مرتبہ رجوع کا حق ہے۔ پھر فإمساکم بمعروف، 2 ہو چکی ہیں، بار بار سوچو بعد میں پچھتاوے سے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ فإمساکم بمعروف، معروف طریقے سے روک لو اسے اپنے پاس، اور تسریح بإحسان، یا احسان کر کے اس کو آزاد کرو۔ احسان کر کے آزاد کرنا ہے
ایک زندگی کا حصہ ساتھ گزارا ہے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ آگے کی آیات میں کہ دو درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت کی گھڑیاں گزری ہے، ان کو مت بھولو. کہ اب وہ ایک زندگی کا حصہ بھی تھا، اب مار دھاڑ کر کے ایک سے جدائی اختیار کر رہے ہو، نہیں بن پڑ رہی تو جاتے جاتے اس پر ایسا احسان کرو بھیجتے بھیجتے کہ پھر دل اس کا اسی طرف مائل ہو جائے. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ پھر تیسری بار طلاق دے دو، کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس کو جدا کر دو، کہ بغیر طلاق کے عدت کو ختم ہونے دو. بغیر طلاق کے دو طلاقیں ہو چکی، تیسری طلاق نہیں دی، عدت ختم ہو گئی، ساری زندگی تجدید نکاح کے ساتھ رجوع کا حق باقی رہتا ہے، ساری زندگی، تاکہ کبھی بھی پھر تمہارا رجحان آپس میں ہو جائے تو رخصت اسلام میں موجود ہو، پھر نکاح کر سکو، تجدید نکاح کے ساتھ واپس نکاح میں آ سکو. تیسری طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ تیسری بھی طلاق دے دی تو پھر رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے. کسی شکل میں صرف یہ شکل کہ عورت آگے کہیں نکاح کر لے، اور نکاح ہوتا ہے، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی کہ نیت میں ہو کہ جا کے پھر آزاد ہو کے آنا ہے تو وہ نکاح نہیں ہے. اتفاق ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر عدت گزار کر پہلے شوہر کے پاس آ سکتے ہیں. وہ اتفاق ہے، اس اتفاق کی طرف مت جاؤ. پہلے ہی جتنے بھی جذبات ہیں، نفرتیں، ہدایات شریعت کو مقدم جانو کہ دنیا میں کتنے لوگ بھٹک رہے ہیں، پھر حرام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوگوں نے بھی حلال سنجر قائم کر رکھے، یہ بھی نہ چاہتے ہوئے حرام کے راستے سے آتا ہے. کسی طریقے سے رجوع ہو جائے ہمارا، کوئی حل بتا دو. حل اسلام نے پہلے بتایا کہ ایک یا زیادہ سے زیادہ دو رجوع کر سکتے ہو، ٹھیک نہیں تو اسی پہ نکاح کو ختم ہونے دو. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، یہ آیت نمبر 232 ہے، اسی جگہ یہی صورت ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کا رشتہ اپنے ایک دوست سے کرا دیا تھا. کچھ عرصے بعد میرے اس دوست نے میری بہن کو طلاق دے دی، اور ایک ہی طلاق میں نکاح ختم ہو گیا، دوسری تیسری نہیں دی. کچھ عرصے کے بعد پھر میرے اس سابقہ بہنوئی اور میری بہن کے درمیان رجوع کا ارادہ ہو گیا کہ ہم نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر لیتے. تو وہ پیغام پھر میرے پاس لے کے آیا، کیونکہ اب نکاح ختم تھا، تجدید نکاح کے لیے جانبین کی رضامندی کے ساتھ ولی کی اجازت ضروری ہے. وہ میرے پاس آیا اور میں غصے میں تھا، میں نے اس کو خوب سنائی، حالانکہ وہ بندہ اچھا تھا. میں نے اس کو بہت ساری سنا کر اس کو واپس کر دیا کہ اب کوئی گنجائش نہیں، میں کسی شکل میں بھی اپنی بہن کا رشتہ نہیں دوں گا. تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی. وہ اللہ علام الغیوب، آیات کے الفاظ پہ غور کرنا پڑتا، معانی پہ. الفاظ میں تو اور معنی خیزی ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدتیں ختم ہو جائیں
فلا يعتذلوهن ان ينكحن ازواجهن، اپنے سابقہ شوہر سے وہ نکاح کرنا چاہیں مت روکو ان کو، مت روک رہے تھے ماقل بن یسار، مت روکو ان کو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب انہوں نے اچھے طریقے سے باہم رضا کے ساتھ رجوع کا ارادہ کر لیا، وہ چاہتے تو بدکاری کی راہ بھی اختیار کر سکتے تھے، وہ تو دونوں ایک دوسرے کے رازدار بھی، دونوں کے درمیان حجاب بھی ختم رہا کہ میاں بیوی کے دور پر ایک عرصہ گزار چکے تھا، تو صرف ایک اختلاف رکھتے تھے، جب وہ ختم ہو گیا تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ جب وہ معروف طریقے سے واپس آنا چاہتے ہیں تم روک رہے ہو، فلا تعذلوهن، نہ روکو۔ آگے کہا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی نصیحت ہے تمہیں کہ اس طرح کے جوڑے رجوع کرنا چاہیں حائل نہ ہوا کرو، رکاوٹ نہ بنا کرو۔ آگے یہ حکم عام ہو گیا، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اس طرح کے جوڑے پھر رجوع کا ارادہ کر لیں، اور رجوع کا اختیار شریعت میں ہو بھی، مت رکاوٹ بنا کرو۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے صاف ستھرا راستہ ہے، ورنہ غلط راستے سے بھی ان کا رجوع ہو سکتا ہے۔ وَأَطْهَرَ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، ورنہ ناپاک شکلوں کے خطرات بھی منڈلا سکتے ہیں۔ یہ ہے رب کے احکامات اتنا کھلے انداز کہ تمہیں کیا معلوم کہ انہوں نے پچھلی زندگی کس طرح گزاری ہے، اب وہ گزارنا چاہتے ہیں، تم رکاوٹ بن رہے ہو۔ تم اپنے معاشرے میں پاکیزگی چاہتے ہو، صفائی ستھرائی چاہتے ہو، نظافت چاہتے ہو، تو ان کو رجوع ان کا کرا لو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ورنہ کیا فساد معاشرے میں پھیل سکتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ ہے کلام اللہ جو ہم کہتے ہیں نا بار بار کہ اس کو سمجھ کے پڑھا کرو، اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اللہ کے احکامات جو ہم تک آئے ہیں، ہماری آئلی زندگیاں، ہماری انفرادی زندگیاں، ہماری اجتماعی زندگیاں، زندگی کے ہر پہلو پر اس انداز سے خالق کائنات نے بحث کی ہے اور ہمیں ہدایات جاری کی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، ایمان والو اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے طلاق کا، فیصلہ کر ہی لیا ہے طلاق کا، تو مت مار کٹائی کرو اپنی بیویوں کی کہ تنگ ہو کر یہ خود خلا مانگے تاکہ میں جو مال دے چکا ہوں وہ واپسی کا مطالبہ کروں، کیونکہ خلے میں مال مانگا جا سکتا ہے، حق مہر واپس لیا جا سکتا ہے، اپنا خرچ مانگا جا سکتا ہے، طلاق خود دینا چاہتا ہے لیکن نہیں دیتا، کہ دیا نہیں ہے تو حق مہر لکھا ہوا تو ہے نا کہ 10 لاکھ حق مہر دینا ہے، اگر دی طلاق تو وہ 10 لاکھ تو حق مہر دینا، لہذا یہ خلا لینے جائے اور میں کہوں ٹھیک ہے یہ حق مہر چھوڑ دے، میں وضاحت کرتا ہوں، یہ معاشرے میں عام ہے۔ خیال کرو، ڈرو اللہ سے، کر ہی ارادہ تم نے لیا ہے طلاق کا، اور جو حق مہر ان کو دیا یا دینا ہے ابھی وہ بچانے کے لیے ان پہ زیادتیاں کرتے ہو، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ اس مال میں سے ایک پیسہ ایک ٹکا واپس ہو جو تم انہیں دے چکے ہو۔
حق مہر کے بیان میں یہ وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اختصار کے ساتھ دوہرا دوں کہ اگر زوجین کا رشتہ منعقد ہوا، طلاق، نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، خلوتیں بھی مل گئی، اس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو حق مہر جو ہے وہ واپس نہیں دیا جاتا۔ نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہوا، رخصتی ابھی باقی تھی کہ معاملہ خراب ہو گیا اور طلاق ہو گئی، تو آدھا حق مہر پھر بھی چھوڑنا ہوتا ہے شوہر کو، آدھا حق ہے۔ اگر خالی نکاح ہوا تھا، حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا کہ جب رخصتی ہوگی تو حق مہر اسی وقت مقرر کر لیں گے، نکاح بڑھا دیا تھا، تو پھر عرف میں اس طرح کی لڑکیوں کا حق مہر کتنا ہوتا ہے وہ مقرر کر کے اس کا آدھا اس کو دیا جائے، یا کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دینے والا اس کی حیثیت کیا ہے، اس حیثیت کو سامنے رکھ کر وہ کچھ نہ کچھ اسے دے کر ہی آزاد کرتا ہے۔ تو یہاں معاملہ تو جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک عرصہ گزار چکے ہیں ساتھ، تو فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس مال میں سے کچھ بھی لینا جو مال تم ان عورتوں کو دے چکے ہو۔ لہذا طلاق کے اندر اس طرح کی زیادتی نہ کی جائے کہ وہ جان بوجھ کر خلے میں مجبور ہو، اور خلے میں واپسی کا طریقہ کار اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں بیان ہوا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم بھی اگلی قسط میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔